मैं तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से अपसेट हूं। किन चक्करों में पड़ गए? जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। मैं कहीं भी चला जाऊं, शाज़िर का स्ट्रेस मेरे साथ रहे। डैड का बीपी आउट ऑफ कंट्रोल है। डॉक्टर साहब अभी देख के गए, स्ट्रेस से निकलने की बहुत जरूरत है। अभी भाई अब क्या किया मैंने? डैड कम ऑन, एक छोटे से 40 लाख के अमाउंट के ऊपर आपने अपनी तबीयत खराब कर ली है। तुमने अकाउंट से 40 लाख क्यों विड्रॉ किया? वो 40 लाख? ऑफिस जाओ और काम संभालो। डैड मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब मुझे कोई काम कर लेना चाहिए, लेकिन वो काम मेरी पसंद और मेरी मर्जी का होगा। ऐसा ही है बिल्कुल। मैं चाहती थी कि उमैर की सर्जरी हम खुद करवाएं। और महंगाई कितनी हो गई है, दिन और महीनों के हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं, और ये तो फिर सर्जरी है। अच्छी बात तो नहीं है पप्पू, हमारी खुददारी का इम्तिहान है ये। अरे हम गरीबों को बीमारी से ज़्यादा बीमारी के खर्चे मार जाते हैं। बेटा इस वक्त खुददारी दिखाकर उमैर को मौत के मुंह में धक्का देने के बराबर है। पहले जो ऑपरेशन हो जाता था ना 5 से 7 लाख में, अब वही सर्जरी 30 से 35 लाख में हो रही है। फिर भी तुम और आलियान सारी जिंदगी भी कमाते रहो ना, तो उमैर की सर्जरी नहीं करवा सकते। शिफा फर्ज करो मैं तुम्हें नौकरी की इजाज़त दे भी दूँ, फिर भी तुम और आलियान सारी जिंदगी भी कमाते रहो ना, तो उमैर की सर्जरी नहीं करवा सकते। मुझे तो लगा था कि उसकी मेहरबानियों के बाद तुम उसकी एहसानमंद होगी। शाज़िर काफी डिफरेंट इंसान है शिफा, काफी अच्छी ऑफर है वैसे। हाँ भले ही ऑफर अच्छी हो, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं मान रहा। कम से कम अपने हस्बैंड की बात पर ही यकीन कर लो। पता नहीं तुम्हारी कब राय बदलेगी शाज़िर को लेकर। मास, कभी कभी लोग ना अच्छा होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। इतना सब कुछ तो वो कर रहा है आलियान भाई और उमैर के लिए। लाखों खर्च करके कौन दिखावा करता है? तुम्हारा शक दूर करने के लिए क्या करे वो? अपना गला काट कर तुम्हारे कदमों में रख दे। अच्छा तो शिफा बताओ मुझे अपने बारे में कुछ। जी मैम, मैंने होटल मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है और उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज भी किए हैं। इवेंट मैनेजमेंट में मैंने कुछ लोगों के साथ थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है। थोड़ा बहुत? जी, और वर्कशॉप्स भी अटेंड किए हैं। ओके, देन टेल मी समथिंग अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। स्वीटहार्ट सिद्रा, तुम्हें पता है मैं ऐसे किसी को टाइम नहीं देती, कुछ और देख लेती। ये थोड़ा बहुत काम क्या होता है? हाला शी इज सो ब्रिलियंट। आप इसके आइडियाज सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिखाओ। दिखाती हूँ। सॉरी सिद्रा। आदिल साहब। रखो। शाज़िर ये क्या रोज रोज? आप ही, उमैर की हेल्थ अच्छी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी। हाँ लेकिन कल वाली चीजें भी पड़ी नहीं अभी तक। आप भी खाए ना। उमैर की देखभाल आपने तो करनी है, आपका भी सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे छोड़ दें, इनको कुछ ना बोलें। इस रिक्शे में मैं आई हूँ ना, उस बेचारे रिक्शे वाले को इन्होंने ना आओ देखा ना था, खींच के थप्पड़ मारा है। अपनी मर्जी पे तो ये उड़ती चिड़िया भी मार के रहे। कुछ हुआ है? जी सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि शाज़र शिफा के करीब आ रहा है, बल्कि यह है कि अब माज भी पहली बार इस तब्दीली को महसूस करने लगा है। यही एहसास आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है।
پرومو میں جب معاذ اپنے والد سے کہتا ہے کہ اگر معاملہ صرف پیسوں تک محدود ہوتا تو وہ فوراً ختم کر دیتے، مگر اصل مسئلہ شفا کا خاندان اور شازر کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، تو صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس کے دل میں صرف شک نہیں بلکہ خوف بھی پیدا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف شازر پہلے ہی شفا کی زندگی میں ایک محافظ، مددگار اور ہمدرد کی حیثیت سے جگہ بنا چکا ہے، اس لیے وہ مزید قریب آنے کی کوشش کرے گا، لیکن شفا اس کے ہر انداز کو غور سے دیکھ رہی ہے، اسی لیے وہ صاف کہتی ہے کہ اسے شازر کی شخصیت مصنوعی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری جانب نرمین کی شازر سے شادی کی خواہش ایک نئی الجھن پیدا کرے گی، کیونکہ شازر کے دل میں شاید کوئی اور ہی نام موجود ہے، مگر سوال یہ ہے کیا معاذ وقت رہتے حقیقت جان لے گا؟ بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ معاذ کے دل میں پیدا ہونے والا یہی شک اگلے منظر کو مزید دلچسپ بنا سکتا ہے، کیونکہ اب وہ صرف حالات نہیں دیکھے گا بلکہ شازر کے ہر قدم کے پیچھے چھپی نیت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف شازر بھی اپنی حکمت عملی بدلتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ صرف احسان جتانے سے کسی کے دل میں جگہ نہیں بنتی، اسی لیے پرومو میں وہ شفا سے اس کی پسند، رنگوں اور عادتوں کے بارے میں سوال کرتا نظر آتا ہے۔ بظاہر یہ ایک عام گفتگو لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ شفا کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال سکے، مگر شفا اتنی سادہ نہیں جتنی شازر سمجھ رہا ہے۔ وہ پہلے ہی اس کے رویے کو غیر فطری محسوس کر چکی ہے، اسی لیے اس کا یہ کہنا کہ مجھے وہ فیک لگتا ہے مستقبل کے ایک بڑے تصادم کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ادھر معاذ شاید ابھی تک شفا پر مکمل اعتماد رکھتا ہو، لیکن شازر پر اس کا اعتماد تیزی سے ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے والد کو بھی خبردار کرتا ہے کہ معاملہ صرف مالی مدد کا نہیں رہا، اب بات جذبات تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب نرمین کے دل میں شازر کے لیے بڑھتی ہوئی پسند، معاذ کی بڑھتی ہوئی بے چینی شاید اب صرف اس کے دل تک محدود نہ رہے بلکہ وہ خاموشی سے شازر کے ہر اقدام پر نظر رکھنا شروع کر دے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں کہانی ایک نفسیاتی مقابلے میں بدلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری طرف شازر کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ صرف شفا ہی نہیں بلکہ معاذ بھی اس کے رویے کو محسوس کرنے لگا ہے۔ اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے مزید اعتماد کے ساتھ شفا کے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ پرومو میں رنگوں اور پسند ناپسند والی گفتگو اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شازر اب شفا کی شخصیت کو گہرائی سے سمجھنا چاہتا ہے، لیکن شفا کا جواب واضح کرتا ہے کہ وہ کسی کی نقل کرنے دکھاوے سے متاثر ہونے والی نہیں، وہ ایسے انسان کو پسند کرتی ہے جو جیسا ہے ویسا ہی سامنے آئے۔ یہی سوچ مستقبل میں شازر کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ دوسری جانب نرمین کا اپنے دل کی بات بھابھی کے سامنے رکھ دینا کہ وہ شازر کو پسند کرتی ہے ایک نئی الجھن پیدا کرے گا۔ شفا یقیناً اسے جلد بازی سے روکنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ محسوس کر رہی ہوگی کہ شازر کے دل میں شاید کوئی اور کہانی چل رہی ہے۔ ادھر شازر کے والد بھی خاموش بیٹھنے والے نہیں لگتے۔ ایپیسوڈ 11 میں جب انہیں کمپنی کے اکاؤنٹ سے نکالی گئی بھاری رقم کے بارے میں بتایا گیا تھا تو انہوں نے معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اب پرومو واضح اشارہ دے رہا ہے کہ انہیں بھی احساس ہونے لگے گا کہ مسئلہ صرف خرچ کیے گئے پیسوں کا نہیں بلکہ شازر کے بدلتے ہوئے رویے کا ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ معاذ اپنے والد کو مزید تفصیل سے سمجھائے گا کہ شازر جذباتی طور پر اس خاندان میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگا ہے۔ دوسری طرف شازر اپنی ہر حرکت کو انسانیت اور ہمدردی کا نام دے کر سب کے شکوک کم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کا مسلسل شفا کے قریب رہنا لوگوں کے ذہنوں میں نئے سوال ضرور پیدا کرے گا۔ اسی دوران آلیان اپنی نئی ملازمت پر توجہ دینے کی کوشش کرے گا تاکہ جلد از جلد اپنے خاندان کو دوسروں کے احسان سے آزاد کر سکے، مگر عمیر کے علاج کی مجبوری انہیں پھر شازر کی مدد قبول کرنے پر مجبور رکھے گی۔ یہی بے بسی شازر کو مزید موقع دے سکتی ہے کہ وہ اس گھر کا لازمی حصہ بنتا جائے، لیکن جتنا وہ اس خاندان کے قریب آئے گا اتنا ہی معاذ کا شک یقین میں بدلنے لگے گا۔ اسی دوران شفا ایک ایسے جذباتی امتحان سے گزر سکتی ہے جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ ایک طرف وہ شازر کی مسلسل مدد کو نظر انداز نہیں کر سکتی، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اگر اس نے آلیان کی ضمانت نہ کروائی ہوتی، ملازمت نہ دلوائی ہوتی اور عمیر کے علاج کی ذمہ داری نہ لی ہوتی تو یہ خاندان آج بھی شدید مشکلات میں گھرا ہوتا۔ لیکن دوسری طرف شفا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھی بڑھتی جائے گی، وہ محسوس کرے گی کہ شازر کی دلچسپی صرف انسانیت تک محدود نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پرومو میں جب شازر اس سے اس کی پسند اور رنگوں کے بارے میں سوال کرتا ہے تو شفا فوراً چونک جاتی ہے۔ اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ سوالات محض اتفاق نہیں بلکہ کسی گہری سوچ کا حصہ ہے۔ دوسری طرف معاذ شاید ابھی تک حقیقت کا صرف ایک رخ دیکھ رہا ہے، جبکہ شفا دونوں طرف کی کیفیت کو محسوس کر رہی ہوگی۔ وہ نہ شازر کی نیت پر مکمل یقین کر پا رہی ہے اور نہ ہی بغیر کسی ثبوت کے اس پر الزام لگانا چاہتی ہے۔ یہی اندرونی کشمکش اسے خاموش ضرور رکھے گی، لیکن اس کی خاموش نظریں بہت کچھ بیان کریں گی۔
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا شفا بر وقت کوئی حد مقرر کرے گی۔ اب کہانی کا رخ شاید صرف شفا ماز اور شازر تک محدود نہ رہے، بلکہ نرمین بھی اس مثلث کا اہم کردار بننے والی ہے۔ پرومو میں جب نرمین صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ وہ شازر کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو یہ محض ایک جذباتی اعتراف نہیں بلکہ آنے والی بڑی آزمائش کا آغاز محسوس ہوتا ہے۔ شفا بھی فوراً اسے یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ صرف چا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے شازر کے دل میں کسی اور کے لیے جذبات موجود ہوں۔ شفا کا یہ جملہ دراصل اس کے اپنے مشاہدے کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ محسوس کر چکی ہے کہ شازر کا رویہ عام انسانوں جیسا نہیں رہا۔ دوسری طرف اگر نرمین واقعی اپنے گھر والوں کے سامنے یہ خواہش رکھ دیتی ہے تو سب کی نظریں شازر کے فیصلے پر ہوں گی۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو سوال اٹھے گا کہ آخر وہ کس کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہاں کہہ دیتا ہے تو کیا وہ اپنے اصل جذبات دبا سکے گا؟ یہی وہ صورتحال ہے جو ہر کردار کو ایک نئے امتحان میں ڈال سکتی ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات شاید یہ ہوگی کہ شازر خود کسی فیصلے سے پہلے ایسا قدم اٹھائے جو نہ صرف ماز بلکہ شفا کو بھی شدید حیرت میں مبتلا کر دے۔ اب تمام نظریں شازر کے اگلے فیصلے پر ہوں گی، کیونکہ وہ جس راستے پر چل پڑا ہے وہاں سے واپسی اتنی آسان دکھائی نہیں دیتی۔ ایک طرف وہ شفا کے قریب آنے کے لیے ہر موقع استعمال کرتا نظر آ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ یہی تاثر دینے کی کوشش کرے گا کہ اس کے تمام اقدامات صرف انسانیت اور خلوص کی وجہ سے ہیں۔ مگر یہی بات اب زیادہ دیر تک کسی سے چھپی رہنے والی نہیں۔ ماز کے ذہن میں پہلے ہی شکوک جنم لے چکے ہیں، اور پرومو سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب خاموش تماشائی بننے کے بجائے حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف شازر کے والد بھی اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے رویے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں محسوس ہوگا کہ معاملہ صرف کمپنی کے پیسوں کا نہیں بلکہ ایک ایسے تعلق کا ہے جو مستقبل میں پوری فیملی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی دوران آلیان اپنی نئی نوکری اور عمیر کے علاج پر توجہ دینے کی کوشش کرے گا، لیکن شازر کی مسلسل موجودگی اس خاندان کے لیے نئے سوالات کھڑے کرتی رہے گی۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہوگی کہ شفا ہر بدلتے ہوئے رویے کو خاموشی سے دیکھ رہی ہوگی۔ وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی، اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی، اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی، اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط
فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔
उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाज़ा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाज़र के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहाँ इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी ना की हो। और यही वो मकाम है जहाँ एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाज़र अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाज़र की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाज़ा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाज़र के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहाँ इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी ना की हो। और यही वो मकाम है जहाँ एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाज़र अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाज़र की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाज़ा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाज़र के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहाँ इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी ना की हो। और यही वो मकाम है जहाँ एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाज़र अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाज़र की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाज़ा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाज़र के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहाँ इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी ना की हो। और यही वो मकाम है जहाँ एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाज़र अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाज़र की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाज़ा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाज़र के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहाँ इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी ना की हो। और यही वो मकाम है जहाँ एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाज़र अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा।
اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔
दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाजर की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाजा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाजर के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहां इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहां एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाजर अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाजर की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाजा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाजर के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहां इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहां एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाजर अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाजर की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाजा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाजर के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहां इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहां एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाजर अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाजर की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाजा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाजर के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहां इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहां एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाजर अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाजर की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाजा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाजर के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहां इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहां एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाजर अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए।
वो पहले की तरह मदद खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाजर की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाजा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से खत्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाजर के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहां इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी ना की हो। और यही वो मकाम है जहां एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाजर अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाजर की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी